بھائی اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھائی لیزے کہاں گئی؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سے سامنے سے جواب سن فون بند کرتا گاڑی میں بیٹھتا گاڑی چلا گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی سویا ہے؟ مہک جو اپنی کتاب کھولے اذلان کے پاس بیٹھی تھی، یمان کو اسے تنگ کرتے دیکھ بولی تھی۔ وہ لوگ جب کمرے میں آئے تھے تو کپڑے چینج کر پہلے کتنی دیر اذلان اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، جبکہ یمان انہیں مصروف دیکھ کہیں باہر چلا گیا تھا۔ پھر کچھ وقت بعد مہک نے سلا دیا تھا اور اب جب وہ آیا تو اذلان کو سوتے دیکھ اس کے آس پاس اس کے گال پر پیار کر رہا تھا، جس سے وہ ہلا تھا، اسی لیے وہ بولی تھی، کیا یار پیار کر رہا ہوں؟ اذلان کے ہاتھوں کو چومتا وہ اسی کے انداز میں بولا تھا۔ یان ابھی سو رہا ہے، وہ صبح کر لینا۔ مہک بک بند کرتی سائڈ پر رکھتی بولی تھی، کیا اینجل نہ خود کو پیار کرنے دیتی ہو نہ اس نمونے کو کرنے دے رہی ہو؟ یمان نے جھوٹ سا ناراض ہوتے بولا تھا۔ یان باز آئیں اور چپ کر کے سو جائیں، رات بھی نہیں سوئی میں اور صبح بھی جلدی اٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد کا مطلب سمجھ وہ منٹ سے پہلے بولی تھی، جس پر وہ مسکرا گیا تھا۔ یمان نے آرام سے اذلان کو ایک طرف کیا تھا اور خود درمیان میں لیٹ گیا تھا، جس سے مہک اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ کل سے یہ نمونہ اپنے کمرے میں سوئے گا، اسے دیکھتے وہ بولا تھا۔ یان کوئی چکر نہیں، اذلان ہمارے ساتھ ہی سوئے گا، اور ہاں باز آئیں میرے بیٹے کو نمونہ کہنے سے، اتنا پیارا نام ہے اس کا۔ اس کی بات پر فوراً اٹھ بیٹھتے بولی تھی، جبکہ یمان تو اسے دیکھتے حیران ہی ہو گیا تھا اور اس کی بات میں مزید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اینجل مطلب یہ ہمارے ساتھ سوئے گا، ہمارے روم میں؟ یمان نے حیران ہوتے بولا تھا۔ جی بالکل، جس پر وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہاں کہہ گئی تھی، اور یہ ایک اور جھٹکا تھا یمان شاہ کے لیے، جس پر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ ایسا رہا نا تو بس پھر آگے میرے بچے دنیا میں۔ یمان اس کی بات سنتا پریشان بولا تھا۔ کیا مطلب یان؟ اذلان اب ہے تو ہم نے اور بچے کیا کرنے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی تھی، جس پر پہلے تو اسے غصہ آیا لیکن پھر اس کی شرارت سمجھ بولا تھا، یار میں ایک پر گزارا نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اذلان اکیلا بور ہو جائے گا، اس کو کوئی بہن یا بھائی تو لا کر دینا پڑے گا نا۔ یمان نے اپنی مسکراہٹ روک بولا تھا۔ نہیں ابھی یہی ٹھیک ہے۔ اب وہ سیریس ہوتی بولی تھی، یار اینجل کم از کم 10 بچے تو چاہیے مجھے۔ یمان اپنی مسکراہٹ روکتا بولا تھا اور اب کی باری جھٹکا کھانے کی مہک کی تھی۔ یان 10 بچے؟ وہ حیرت سے یمان کو دیکھتے بولی تھی۔ ہاں نا یار، چلو تم پر 10 کھا لیتا ہوں، 10 نہیں 9 کر لیتے ہیں، کیونکہ اذلان کو ملا کر 10 ہو جائیں گے۔ اسے حیران دیکھ بولا تھا۔ یان اتنے بچے؟ وہ سچ بھی پریشان ہوئی تھی۔ ہاں یار دیکھو نا، جب میں آفس سے آیا کروں گا تو کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے آئے گا، بابا بابا کہتے، کتنا مزہ آئے گا۔ اس کا چہرہ دیکھتے یمان خود کی ہنسی کنٹرول کرتے سنجیدگی سے بولا تھا، اور جس کا ارادہ اسے تنگ کرنے کا تھا اب خود تنگ ہوتی بولی تھی۔ ہاں ابھی ایک سے جناب کی جلن ختم نہیں ہو رہی اور چاہیے 10۔ وہ منہ پھلاتے بولی تھی، جس پر وہ سر جھکائے مسکرا دیا تھا۔ ہاں تو سب آپس میں لگے رہیں گے نا، اسی لیے تو وہ پھر بولا تھا۔ اب کی بار وہ سچ میں تنگ آئی تھی۔ یان آپ نا چپ کر کے سو جاؤ، وہ بولتے بولتے رکی تھی مگر پھر کہتی لیٹ دوسری طرف منہ کر گئی تھی، جب پیچھے یمان کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ اچھا یار میں تنگ کر رہا تھا، پہلے خود تو بڑی ہو جاؤ میری بچی۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے یمان نے بولا تھا، جس پر اسے گھورنے لگی تھی۔ یہ تم مجھے زیادہ نہیں گھورنے لگ گئی ہو؟ یمان کے کہنے پر وہ ہنستی تھی۔ ہاں تو وہ بس اتنا ہی بولی تھی، جس پر یمان مسکرایا تھا۔ اچھا ویسے اذلان کو سلا کر کیا کر رہی تھی؟ اسے چپ دیکھ یمان نے پوچھا تھا۔ بک پڑھ رہی تھی، مہک نے اس کے سینے پر اپنے دونوں بازو رکھ ان پر سر رکھتے بولا تھا۔ اچھا کون سی؟ پھر پوچھا گیا۔ وہ دنیا کی واحد انسان تھی جس سے یمان شاہ کو بات کرنا پسند تھا، اس لیے اسے فضول سی باتیں کرتا تھا۔ وہ میں سلفائڈ پڑھ رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے یار اس میں نا آرجے، اس کے پوچھنے پر مہک نے پرجوش ہوتے بتایا تھا، اور ایک اور ہیرو کا نام سن یمان کا منہ بنا تھا، مگر اب کچھ کہہ کر اپنی بیوی سے باتیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ اچھا اب یہ آرجے کون ہے؟ یمان نے اس کی کے انداز میں پوچھا تھا۔ روحان جبیل یان آپ کو پتہ، پہلے وہ اتنا بگڑا ہوتا ہے لیکن پھر راہ راست پر آ جاتا ہے، اور وہ اپنی حانم کا 5 سال انتظار کرتا ہے، اور اسے ایکسائٹڈ ہو بتا رہی تھی، اور یمان سن رہا تھا۔ یان وہ نا اس کے لیے اتنا روتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ راہ راست پر آتا ہے، اتنا پیار کسی نے کسی سے نہیں کیا ہوگا جتنا روحان نے حانم سے کیا تھا۔ وہ مسکراتے بولی تھی، جس پر یمان بھی مسکرا گیا تھا۔
یان ایک بات پوچھوں؟ مہک نے اس کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولا تھا۔ پوچھو، اجازت دی گئی۔ یان اگر کبھی آپ کو انتظار کرنا پڑا تو کیا آپ کر لیں گے؟ مہک نے اس کا چہرے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ میں تمہیں خود سے دور جانے ہی نہیں دوں گا، اس کی بات سن وہ مسکراتے بولا تھا۔ لیکن یان، آپ کو پتہ ہے محبت میں امتحان ہوتا ہے اور عشق اس میں آزمائش ہوتی ہے، اور مجھے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ہم امتحان میں فیل ہو گئے اور آزمائش میں پورا نہ اتر سکے تو؟ وہ اسے دیکھتے کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ وہ تو یمان کی سچائی جان گئی تھی، مگر یمان انجان تھا اس کے سچ سے۔ تو پھر وہ سننا چاہتا تھا وہ کیا بولے گی۔ یان، کہتے ہیں اگر کوئی محبت کے امتحان میں فیل ہو جائے اور عشق کی آزمائش میں پورا نہ اتر سکے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ عشق تو ایک آگ ہے یان، جو اگر کسی کو خود کی لپیٹ میں لے لے تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے اگر ہم بھی راکھ ہو گئے پھر؟ وہ اسے دیکھتے بولی تھی۔ اینجل، تم بس میرے ساتھ رہنا، ہم محبت کے امتحان میں کامیاب بھی ہوں گے اور عشق کی آزمائش میں پورا بھی اتریں گے، اور پھر سونا بھی تو جل کر ہی بنتا ہے، بس امید اس اللہ پر رکھنا۔ اور اس کے چہرے پر آتے بال پیچھے کرتے بولا تھا جس پر وہ اسے دیکھنے لگی تھی، مگر پھر یمان اسے صحیح سے لٹاتا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا بولا تھا، اچھا اب لیٹ کر سو جا، صبح جانا بھی ہے مجھے، بہت باتیں آ گئی ہیں تمہیں، جس پر وہ بھی اس کے گرد اپنا حصار بنا گئی تھی۔ یان، آپ کو پتہ آر جے نے خانم کے لیے بارش میں گانا گایا تھا، میری بھی وش ہے کوئی میرے لیے بھی گائے، کوئی میرے لیے بھی گاتا، آپ گاؤ گے؟ وہ اپنا چہرہ اوپر کرتی اسے اپنی فرمائش بتا رہی تھی، جس پر وہ اس کا سر واپس کرتے بولا تھا، گانا تو نہیں گا سکتا، لیکن اور بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہتی ہو کہ نہ کروں تو سو جاؤ چپ کر کے۔ یمان کی بات کا مطلب سمجھ اسے گھوری ڈال آنکھیں بند کر گئی تھی اور ساتھ ہی جل نیند کی وادی میں اتر گئی تھی، جبکہ یمان شاہ تو خوش تھا کیونکہ اسے اس کی محبت مل گئی تھی، مگر کچھ پل کے لیے مہک کی کہی باتیں سوچ اسے بھی ڈر لگا تھا، کیونکہ اب وہ بھی کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر اپنی بات یاد آتے مسکراتے اذلان کو بھی اپنے قریب کرتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کتنا اچھا ہے احساس تھا نا، وہ تینوں ساتھ تھے، مگر ان لوگوں کی خوشیاں کہاں تک تھی اور کب تک تھی یہ تو وقت پر ہی تھا۔ اب دیکھنا تھا وہ دونوں محبت کے امتحان سے لے کر عشق کی آزمائش تک کا سفر کیسے کرتے ہیں۔ احان کپڑے چینج کر آیا تھا تو وہ صوفے پر کھوئی بیٹھی تھی، اسے کچھ سوچتے دیکھ وہ اس تک آیا تھا اور اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ احان نے اسے کھوئی دیکھ پوچھا تھا۔ کب آئے؟ وہ اس کے بلانے پر ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ جب تم سوچوں میں گم تھی، اس نے بتایا تھا۔ احان، ایک بات پوچھوں؟ وہ کھوئی انداز میں بولی تھی۔ ضرور پوچھو، لفظوں میں اجازت دی گئی۔ احان، محبت کیسے ہوتی ہے؟ اس نے احان سے بھی وہی سوال کیا تھا جسے سن وہ حیران ہوا تھا، مگر پھر بولا تھا، پری محبت کوئی بھی کرتا نہیں ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے، اور اللہ کسی کی چاہت آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ انسان آپ کے لیے ضروری ہونے لگ جاتا ہے۔ احان نے اسے پیار سے جواب دیا تھا۔ پھر پتہ کیسے چلتا ہے کہ محبت ہو گئی ہے؟ اگلا سوال کیا گیا۔ پتہ ہے پری، انسان ہنستا تو بہتوں کی وجہ سے ہے، مگر جب انسان کسی کی وجہ سے روئے نا تو محبت ہے، وہ اسے سمجھاتے بولا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آئی، اسی لیے وہ اس کی طرف مکمل متوجہ ہوئی تھی۔ مطلب؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب اگر کسی انسان کو آپ تکلیف میں دیکھو اور اس کی تکلیف آپ کو اذیت دینے لگے تو سمجھ جانا محبت ہو گیا ہے، اس کی تکلیف میں دیکھ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے تو سمجھ جانا محبت ہو گئی ہے۔ اس کا آپ کو نظر انداز کرنا، آپ سے بات نہ کرنا، آپ سے دور جانا آپ کو تکلیف دینے لگے تو سمجھ جانا محبت ہو گئی ہے۔ احان کے بتانے پر اسے یاد آیا جب وہ احان کے ساتھ روڈ ہوئی تھی اور پھر شام میں اسے سوری کیا تھا۔ احان، تو کیا یہ محبت مرد بھی کرتے ہیں؟ احان کے بتانے پر اگلا سوال کیا تھا۔ نہیں پری، مرد محبت نہیں کرتا، وہ بس اتنا ہی بولا تھا جب وہ بول پڑی تھی۔ پتہ ہے مجھے، مرد تو ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اس کے بولنے پر وہ مسکرایا تھا۔ نہیں پری، جو ٹائم پاس کرتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے، مرد تو نکاح کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اگر وہ سچا ہے اور مرد ہے تو کبھی بھی کسی لڑکی کو اکیلے ملنے نہیں بلائے گا، کبھی اس سے تصویریں نہیں مانگے گا، اپنے دوستوں میں اس کا ذکر نہیں کرے گا۔ احان کے بتانے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ تو پھر مرد محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا سوال وہی تھا۔ مرد محبت نہیں، عشق کرتا ہے، اور پتہ ہے پری، صحیح عشق بھی وہی مرد کرتا ہے جو انا پرست ہوتا ہے۔ اس کے بتانے پر وہ پھر بولی تھی، لیکن احان، انا پرست کو تو اپنی انا عزیز ہوتی ہے، وہ بھی خاص کر مرد کو۔ اس نے پھر اپنی رائے دی تھی۔
پری لوگ کہتے ہیں انا پرست عشق نہیں کر سکتے، لیکن میرا ماننا ہے اصل عشق ہی وہی کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتے، لیکن جب وہ عشق کرتے ہیں نا تو وہ اپنی انا بھی وار دیتے ہیں۔ اس وقت وہ ایسے جھکتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ احان کے بتانے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ عشق جب روئے قلب پر اتارا گیا، عشق جب روئے قلب پر اتارا گیا، انا بھسم ہوئی غرور مارا گیا۔ تو کیا عورت بھی عشق کرتی ہے؟ اگلا سوال کیا گیا۔ ویسے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ عورت نازک دل ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کی دنیا کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، مگر مرد وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اگر وہ عشق کرنے پر آئے نا تو ڈولیاں کوٹھوں سے بھی اٹھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا، لیکن عورت محبت بھی تو کرتی ہے، پریشان ہو بولی تھی۔ ہاں کہا تو ہے وہ عشق بھی کرتی ہے، مگر کم۔ لیکن پتہ ہے جب عشق عورت کرتی ہے نا تو وہ زمانہ جلانے کی بھی طاقت رکھتی ہے، اور عورت کو محبت ہو یا عشق، مرد کے عشق سے ہوتا ہے۔ احان کے بتانے پر وہ چپ کر گئی تھی۔ پری میں نے بھی تم سے عشق کیا ہے اور اب انتظار میں ہوں کب تمہیں میرے عشق سے محبت ہوگی، وہ پری کو دیکھتے بولا تھا۔ مجھے نا نیند آئی ہے، وہ اس کے سوال کو اگنور کرتی اٹھتے بولی تھی، جس پر وہ بھی سر جھکائے مسکرا دیا تھا۔ چلو مجھے بھی سونا ہے۔ احان کہتا بھی اٹھا ہی تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ اس پر موسیٰ کی کال دیکھ وہ پریشان ہوا تھا۔ فون اٹھتے ہی موسیٰ نے اسے بتایا تھا۔ ہیلو، خیر ہے اس وقت کال؟ احان نے فون اٹھاتے کہا تھا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، وہ اسے کہتے بولا تھا۔ میں نے کہا ہے نا ہمت کرو موسیٰ، کچھ نہیں ہوگا اسے، ٹھیک ہوگی وہ انشاءاللہ۔ وہ اسے تسلی دیتا سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھانے لگا تھا۔ اچھا تو ایسا کر، تھانے پہنچ آ رہا ہوں میں۔ احان نے کیا اس کا جواب سن فون بند کیا تھا، جبکہ پری پریشان سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پری جان اپنا دھیان رکھنا، وہ کہتا جانے لگا تھا جب پری نے روکا تھا۔ احان کیا ہوا ہے، یہ موسیٰ بھائی تھے نا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ موسیٰ تھا، پتہ نہیں لیزے کہاں چلی گئی ہے، دیکھتا ہوں جا کر، تم دعا کرنا۔ احان کے بتانے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ لوگ انہیں موسیٰ کے نکاح کا بتا چکے تھے۔ اور ہاں سو جانا، میں پتہ نہیں کب آتا ہوں، وہ اسے کہتا کمرے سے نکلا تھا، جب وہ دل ہی دل میں دعا کرتی بیڈ پر جا لیٹی اور احان کی باتیں سوچتے سوچتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ بھائی وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے، موسیٰ غصے سے بولا تھا، اور وہ احان ساری رات اسے ڈھونڈتے رہتے مگر اس کا کچھ پتہ نہیں لگا تھا، اور اس وجہ سے تھک ہار یمان کو بتایا تھا، اور اب اس وقت وہ شایان بھی ان کے ساتھ شاہ ہاؤس میں موجود تھے۔ وہ لوگ شاہ ہاؤس بہت کم آتے تھے، یہاں کا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ موسیٰ خان تمہیں اسے کل ہی اپنے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا، اسے غصے میں دیکھ یمان بولا تھا۔ بھائی اس نے کہا تھا وہ آج جائے گی، وہ صوفے پر گرنے کے سٹائل میں بیٹھتے بولا تھا۔ چھوٹے خان، اور تم محبت میں اتنے پاگل ہو گئے کہ اس کی بات سن لی، اب کیا کرو گے اگر اس کے ساتھ کچھ غلط؟ یمان ابھی بول ہی رہا تھا جب موسیٰ نے اس کی طرف لال آنکھوں سے دیکھتے بولا تھا۔ بھائی، وہ اس کی بات پر تڑپ کر بولا تھا۔ کیا بھائی؟ ہاں، اتنی بڑی بے وقوفی کرتے وقت نہیں پتہ چلا تھا؟ یمان کا دل کر رہا تھا موسیٰ کو کچھ کر دے، مگر وہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بھائی خدا کے لیے مجھے ایک بار کہیں سے لا دیں، بھائی میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، موسیٰ آنکھوں میں آنسو لیے بولا تھا۔ جسے دیکھ وہ سب تڑپے تھے، وہ کب اپنے چھوٹے خان کو تکلیف میں دیکھ سکتے تھے۔ چھوٹے خان، یمان نے اس کے آنسو پر تڑپ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ پکارا تھا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ بھائی وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے، وہ جانتی ہیں وہ موسیٰ خان کا عشق ہے، پھر بھی بھائی وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے، بتائیں نا بھائی کیوں گئی؟ موسیٰ کے کہنے پر یمان نے اسے گلے لگایا تھا۔ خان ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، اب کی بار آگے ہو، شایان نے بولا تھا۔ شایان بھائی آپ کو پتہ ہے ماما کہتی تھی جو سب کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے، سب کو ہنساتا ہے، اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا۔ وہ بچے کی طرح ان لوگوں کو دیکھتے صوفے پر بیٹھتے بولا تھا، جس پر سب اس کی طرف یمان، دوسری طرف شایان بیٹھے تھے، جبکہ سامنے موجود ٹیبل پر احان بیٹھا تھا۔ ہاں یاد ہے، مجھے بھی پھپھو کہتی تھی، یمان نے مسکراتے بولا تھا۔ بھائی پھر میں بھی تو سب کے ساتھ اچھے سے رہتا ہوں، سب کو ہنساتا ہوں، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا بھائی، پھر میرے ساتھ کیوں یہ ہوا؟ میں نے کبھی کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا بھائی، پھر یہ سزا کیوں؟ وہ بچوں کی طرح ان تینوں سے سوال کر رہا تھا، اور یمان کو وہ آج بھی بڑا ہوا نہیں لگا تھا، اسے وہی اس کا چھوٹا خان لگا تھا
جو جب اداس ہوتا اس سے ایسے ہی باتیں کرتا۔ خان ماما تو یہ بھی کہتی تھی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تو صبر کرو، رب سب ٹھیک کرے گا۔ خان نے مسکراتے بولا تھا، بھائی لیکن میری محبت۔ موسیٰ کی آدھی بات پر یمان کو مہک کی باتیں یاد آئی تھی۔ خان تمہیں پتہ ہے کسی نے مجھ سے کہا تھا محبت میں امتحان ہوتا ہے، اور تم وہ امتحان پاس کر چکے ہو جس کے انعام میں لیزے کو تمہارے نصیب میں لکھا گیا۔ اب باری عشق کی ہے، اور عشق میں آزمائش ہوتی ہے، اور یہ تمہاری آزمائش ہی ہے۔ اسے پورا کر لیا تو اس پار تمہیں تمہارا عشق مل جائے گا۔ یمان کی بات سن سب حیران ہوئے تھے۔ بھائی اگر نہ کر سکا، وہ آنکھوں کے آنسو صاف کرتے بولا تھا، موسیٰ خان تم کر لو گے، بس یقین خود پر اس رب پر رکھنا۔ یمان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ وہ ابھی کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی ملک اندر آیا تھا۔ بھائی، ملک نے اندر آتے یمان کو مخاطب کیا تھا۔ کیا بات ہے ملک، بولو۔ یمان اب اس سے مخاطب ہوا تھا۔ بھائی وہ نواز کا پتہ چل گیا ہے۔ ملک کے بتانے پر موسیٰ کی آنکھوں میں خون اترا تھا، مگر یمان کی وجہ سے وہ کنٹرول میں رہا تھا۔ کہاں ہے وہ ملک؟ بھائی وہ جہاں بھی ہے، مجھے وہ چاہیے۔ یمان کی آدھی بات پر وہ دھاڑا تھا۔ ٹھیک ہے ملک، اسے پکڑ بیسمنٹ میں لاؤ۔ جس پر یمان کے حکم دیتے ہی ملک سر ہاں میں ہلاتا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ شایان کچھ کہنا تو چاہتا تھا، مگر موسیٰ کی حالت دیکھ بولا نہیں۔ تم لوگ ساتھ چلو میرے، اور ہاں چھوٹے خان تم ہمت کرو، لیزے موسیٰ خان اب جلد ہی تمہارے پاس ہوگی، اور یہ وعدہ ہے یمان شاہ کا تم سے۔ یمان کہتا وہاں سے نکلا تھا، ساتھ ہی وہ تینوں بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ اب قسمت نے کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب تو موسیٰ اور لیزے کی آزمائش تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کیسے پورا اترتے ہیں۔ رانیہ یار تمہیں بہت مس کروں گی، فضا فون کر اسے کہہ رہی تھی، وہ جو کل ہی اپنے گھر چلی گئی تھی اب رانیہ کو کہہ رہی تھی۔ ہاسٹل میں کافی بچے بھی گھر چلے گئے تھے چھٹیوں کی وجہ سے، جبکہ اب اذلان بھی نہیں تھا اس کے پاس، جس وجہ سے وہ بور ہو رہی تھی۔ تبھی مال آ گئی تھی اور اب فضا سے بات کر رہی تھی۔ یار میں بھی مس کر رہی ہوں، اس بار تو اذلان بھی نہیں ہے، رانیہ نے اس کی بات پر کہا تھا۔ رانیہ میں کوشش کروں گی اس بار جلدی آ جاؤں، وہ اسے اداس دیکھ بولی تھی۔ اچھا چلو تم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارو، میں بعد میں کر لوں گی۔ رانیہ کے کہنے پر وہ بھی اللہ حافظ کہہ فون بند کر گئی تھی۔ رانیہ فون بند کر اٹھ اپنی کچھ چیزیں خرید مال سے باہر آئی تھی۔ یار اب اس وقت رائڈ کہاں سے ملے گی؟ وہ پریشان کھڑی سوچ رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر کوئی رائڈ نہیں آ رہی تھی، جس پر وہ پیدل ہی چل دی تھی، مگر مال سے کچھ آگے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ رانیہ کے پیچھے ہی 3 لڑکے آ رہے تھے۔ پہلے تو وہ انہیں اگنور کرتی رہی، مگر پھر جب وہ باز نہ آئے تو اس نے اپنے قدم تیز کیے تھے۔ پہلے 1 پھر 2 پھر 3 وہ بھاگی تھی، جس پر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ ابے یہ بچنی نہیں چاہیے، پکڑ اسے، ان میں سے ایک نے بھاگتے باقی 2 سے کہا تھا۔ وہ پیچھے انہیں دیکھتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے بیگ بھی گر گئے تھے اور دوپٹہ بھی گلے میں آ گیا تھا، مگر اسے تو اپنی عزت کی فکر تھی صرف۔ بھاگتے بھاگتے ایک دم کوئی پتھر اس کے پاؤں کے نیچے آیا تھا، جس سے وہ گری تھی، مگر وہ اٹھ پھر بھاگتی اس سے پہلے ہی ان میں سے ایک نے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ اب کہاں بھاگے گی وہ اسے دیکھ خباثت سے ہنستا بولا تھا، چھوڑ دو مجھے خدا کا واسطہ۔ وہ ہاتھ جوڑتے بولی تھی۔ اسے سنسان سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے تو تجھے صرف باس تک پہنچانا تھا، مگر اب پہلے خود مزے لیں گے پھر آگے دیں گے۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا تھا، جس پر رانیہ نے روتے اس کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ وہ کچھ اور کرتا اس سے پہلے ہی رانیہ نے اسے دھکا دیا تھا، جس سے وہ لڑکھڑاتے پیچھے ہوا تھا، مگر پھر وہ بھاگتی اس سے پہلے ہی دوسرے نے آگے بڑھ اس کا بازو پکڑا تھا۔ بھاگنا چاہتی ہے؟ اب کون بچائے گا تجھے؟ اس نے ہنستے اس کا دوپٹہ کھینچ دور پھینکا تھا۔ نہ نہیں، ایسا نہ نہیں کرنا، وہ روتے بول رہی تھی، مگر اس کی سن کون رہا تھا۔ ارے ہم لوگ تو اس دن مال بھی آئے تھے، مگر تو بچ گئی، مگر آج نہیں بچے گی، اس نے کہتے اس کی شرٹ دائیں بازو سے پھاڑی تھی۔ نہیں اللہ، رانیہ نے روتے شدت سے کہا تھا، مگر اس کی سننے والا کون تھا؟ وہ تینوں ہنستے اس کے ارد گرد کھڑے تھے، جب سامنے سے کسی نے گاڑی کی تیز روشنی ماری تھی۔ ارے کون ہے؟ ان میں سے ایک بولا تھا، جس پر سامنے سے کوئی نہیں بول کر گاڑی سے کوئی نکلا تھا۔ سامنے سے کوئی نہیں بولا مگر گاڑی سے کوئی نکلا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ شخص نکلتا بولا تھا، اور اس کی آواز پر رانیہ اس کی طرف دیکھ مزید رو دی تھی۔ ڈیڈ میں دیکھ لوں گا، فکر نہ کریں۔ ارمان گاڑی چلاتا فون پر جہانگیر کو کہہ رہا تھا، جو اپنے کسی کام کے سلسلے میں
دوسرے شہر گیا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، میں گھر جا کر آپ کو سینڈ کرتا ہوں، وہ فون بند کرتے بولا تھا۔ شٹ یار، اب دوسرے راستے سے جانا پڑے گا۔ وہ روز جس راستے سے جاتا تھا آج وہاں کچھ رش تھا جس وجہ سے وہ کہتا اپنی گاڑی موڑ گیا تھا اور دوسرے راستے پر آیا تھا۔ ہیلو علی، ہم نے جو بلڈنگ پروجیکٹ کرتا ہے اس کی جو بھی میلز ہیں مجھے ابھی سینڈ کرو، اور ہاں کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ارمان نے فون اٹھا اپنے سیکرٹری کو کہا تھا۔ چلو ٹھیک، اچھا میں کرتا ہوں تمہیں کال۔ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا جب سامنے سڑک پر اسے 3 لڑکے نظر آئے تھے، جس پر پہلے تو نظریں گھما گیا تھا، مگر جب ان کے ساتھ اسے کسی لڑکی کا گمان ہوا تو وہ علی کو کہتا فون بند کر گیا۔ ارمان رات کے وقت اس راستے پر کم ہی آتا تھا، ایک تو سنسان تھا، دوسرا یہاں سے گھر کا فاصلہ زیادہ تھا، مگر آج نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آ گیا تھا۔ لیکن وہاں ان لڑکوں کو دیکھ اس نے گاڑی کے ڈمپر مارے تھے، جس پر ان میں سے ایک بولا تھا، مگر ارمان جو اب جواب دیے بنا باہر نکلا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ارمان نے پوچھا تھا۔ اے تجھے کیا، جا یہاں سے، وہ شخص اسے بولتا دوبارہ رانیہ کی طرف لپکا تھا جب وہ چیخی تھی۔ بچاؤ! اس کی آواز سن ارمان منٹوں میں پہچان گیا تھا۔ اس نے اس دن کے بعد سے انتظار کیا تھا اس سے ملنے کے لیے اور دعا بھی کی تھی، مگر اس طرح ملے گی اسے یہ نہیں معلوم تھا۔ اوئے کھڑا کیوں ہے، جا یہاں سے، ہمیں پریشان نہ کر۔ ان کے کہنے پر وہ ہوش میں آتا گرایا تھا۔ چھوڑو اسے، ارمان غصے سے کہتا ان لوگوں کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھ یہاں سے جا تو، وہ شخص پھر بولا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو اسے، ارمان نے اب کی بار مزید غصے سے کہا تھا۔ اسے نہ جاتے دیکھ اس شخص نے رانیہ کا ہاتھ پکڑے اپنے ایک ساتھی کو آگے بڑھنے کو کہا تھا، جس پر وہ آگے بڑھتا ارمان کو مارنے لگا تھا، مگر وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی اسے سمجھے بغیر ہی ارمان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا اور پھر سنبھلتا اس سے پہلے ایک ٹانگ اس کے پیٹ میں مارتے اسے گرا چکا تھا، جس پر اس شخص نے دوسرے کو آگے بھیجا تھا۔ اب تو گیا، وہ شخص کہتا آگے آیا تھا، اور آتے ہی اس نے ارمان پر چاقو سے وار کیا تھا، جس پر وہ پیچھے تو ہوا تھا مگر پھر بھی اس کے بازو پر کٹ لگا تھا۔ آہ نہیں، چھوڑ دو اسے، دیکھ رانیہ نے روتے بولا تھا، اور ارمان خان کی بس تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے اس دوسرے شخص پر بھی مکوں اور ٹانگوں کی برسات کی تھی، جس پر وہ بھی نڈھال ہوا تھا۔ دیکھ آگے نہ آئیں۔ اب ارمان اس انسان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر وہ اس کے پاس جاتا اس سے پہلے ہی اس نے رانیہ کی گردن پر چاقو رکھا تھا۔ اسے کچھ نہ کریں، ارمان نے روکتے بولا تھا، جس پر وہ انسان مسکرایا تھا اور ساتھ ہی پیچھے کو قدم لینے لگا۔ اسے چھوڑ دے، ارمان نے اسے پیچھے ہوتے دیکھ بولا تھا۔ یہی تو چاہیے تھی ہمیں، وہ کہتا رانیہ کو بھی اپنے ساتھ پیچھے کر رہا تھا اور ساتھ ارمان کو دیکھ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ وقتی تھی، کیونکہ اسے ارمان کے ساتھ بات کرتے دیکھ رانیہ نے اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری تھی، جس سے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ آہ کمینی، ادھر آ، وہ چلایا تھا، مگر رانیہ اسے آزاد ہو اور ارمان کے پاس گئی تھی، جس نے اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ اسے واپس کر، وہ شخص چیخا تھا، مگر اس کے پاس جاتے ارمان نے اس پر رحم نہیں کیا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے اسے کچھ بھی کہنے کی، ارمان نے چیختے بولا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے مار رہا تھا، مگر پھر اس کے کانوں میں رونے کی آواز پڑی، جس سے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ ارمان اسے چھوڑ وہاں سے اٹھا تھا، اس کی نظر جب رانیہ کے دوپٹے پر گئی تو وہ اٹھتا اس تک آیا تھا اور اس کا دوپٹہ اس کے گرد اچھی طرح لپیٹا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں رانیہ؟ گاڑی میں بیٹھے، ارمان اس کو گاڑی تک لایا تھا اور اس کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی تھی، جس پر وہ بھی گاڑی میں بیٹھتا گاڑی چلا گیا تھا۔ یہ منظر ڈریم پیلیس کی بیسمنٹ کا تھا، جہاں اس وقت سارے مانسٹرز کھڑے تھے، مگر آوازیں کسی کی چیخنے کی تھی۔ ملک نواز کو ڈھونڈ پکڑ بیسمنٹ میں لایا تھا، جو اب اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ روتے بولا تھا، مگر اس کے سامنے کھڑے جلاد کو کہاں فرق پڑ رہا تھا۔ ہا 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 ہا، اس کے بعد پر وہ پاگلوں کی طرح ہنسا تھا، جسے دیکھ وہاں موجود سب لوگ بے بسی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اب نواز بھی چپ ہو گیا تھا۔ تجھے لگتا ہے تو معافی کے قابل ہے؟ تو نے میری لیزے پر الزام لگایا تھا، کہاں ہے وہ، بتا مجھے۔ موسیٰ کو اس کو بالوں سے پکڑے چیخا تھا۔ وہ مجھے نہیں پتا، وہ ڈرتے بولا تھا۔ پتا کہاں ہے میری بیوی؟ اب کے بعد موسیٰ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے بولا تھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بہت مشکل سے بول رہا تھا۔ کیا لیکن؟ ہاں، اسے چپ دیکھ وہ پھر دھاڑا تھا۔ موسیٰ کی حالت دیکھ کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اسے روکے۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، لیزے کے بارے میں جو بھی پتا ہے وہ بول دے، اب کی بار اس کو چھوڑ۔ وہ پیچھے ٹیک لگائے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا، جس پر نواز نے ڈرتے بولنا شروع کیا تھا۔ وہ جس سکول کام کرتی تھی وہاں بھی میں بھی کام کرتا تھا، وہاں کا پرنسپل بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اور میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ اس کی بات پر موسیٰ کا دل کیا اسے شوٹ کر دے، مگر وہ خود پر کنٹرول کیے رہا۔
اسے ہماری سچائی پتہ لگ گئی تھی جس پر ہم نے اسے بلیک میل کیا تھا، مگر اس نے نہیں سنی۔ پھر وہاں اس کے ساتھ وہ ایک بار پھر بولتے رکا تھا، مگر موسیٰ نے دل سے دعا کی تھی جو وہ سوچ رہا ہے ایسا کچھ نہ ہو۔ اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ پرنسپل نے زبردستی کی اور ویڈیو بھی بنائی، مگر میری باری وہ اور اس میں بس اتنی ہمت تھی نواز کی آدھی بات پر ہی موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو اس کے ہاتھ پر مارا تھا جس پر وہ چیخا تھا، میری لیزے کو تکلیف دی تو نے، ہاں میری بیوی کو، وہ چیخا تھا۔ ساتھ ہی چاقو اس کے پورے جسم پر چلا رہا تھا جس سے اس کی چیخیں پوری بیسمنٹ میں پھیل رہی تھی، جبکہ باقی سب صرف کھڑے تھے جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ موسیٰ کتنی دیر اس پر چاقو سے وار کرتا رہا جس سے اس کی چیخنے کی آوازیں بھی بند ہو گئی تھیں، مگر اس کا دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ تبھی موسیٰ اپنے پیچھے کھڑے شخص کو مخاطب کیا تھا، مجھے بوتل پکڑاؤ۔ موسیٰ کے کھڑے ہوتے بولا تھا جس پر اس نے ایک بوتل اسے لا کر دی تھی جسے موسیٰ خان نے نواز کی لاش پر چھڑکا اور پھر اپنی جیب سے لائٹر نکال اسے آگ لگائی تھی، ساتھ ہی نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ لیزے! وہ پوری طاقت سے چیخا تھا جس پر اب یمان اور باقی بھی اس کے پاس آئے تھے۔ بھائی میں پوچھتا تھا اس سے لیکن نہیں بتاتی تھی بھائی، وہ یمان کے گلے لگ بچوں کی طرح روتے بولا تھا۔ اب وہ کہیں سے بھی کچھ دیر پہلے والا موسیٰ نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی وہ میری ہے، صرف میری، خدا کے لیے مجھے لا دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ کیا ہوا، بھائی مجھے لیزے لا دیں، مجھے میری معصوم چھپکلی لا دیں، وہ روتے اس سے کہہ رہا تھا جبکہ اس کی حالت دیکھ سب کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ بھائی آپ کو پتہ وہ مجھے کہتی تھی وہ میرے قابل نہیں، لیکن بھائی وہ کیوں نہیں دیکھتی تھی، وہ میرا عشق ہے، وہ اب یمان سے الگ ہوتے بولا تھا جبکہ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھائی وہ مجھے نہیں بتاتی تھی، اسے لگتا تھا اس کا سچ جان میں نفرت کروں گا اس سے، لیکن دیکھیں بھائی اس کا سچ جان بھی موسیٰ خان عشق کرتا ہے اس سے، وہ تو پاکیزہ ہے بھائی، اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی نا، اس نے جاتے میرا کیوں نہیں سوچا۔ بھائی موسیٰ کی حالت پر وہ تینوں تڑپے تھے۔ بھائی وہ پرنسپل چھوٹے خان وہ مر گیا ہے، موسیٰ کچھ دیر یاد کرتے بولا تھا جب ڈریگن نے بتایا تھا، مجھے بھی تمہارے نکاح پر پتہ چلا کہ وہ لڑکی لیزے ہی ہے اور میرے پاس آئی تھی اور اس پرنسپل کو میں نے ہی مارا تھا، اس کے سامنے اس کی اور باقی بچوں کی ویڈیوز بھی ساری ڈیلیٹ کر دی تھی، شایان نے اس سے سب بتایا تھا جس پر وہ ایک بار پھر یمان کے گلے لگ رونے لگا تھا۔ بس موسیٰ خان اب تم روئے نہ تو دیکھنا تم لیزے موسیٰ خان جلد ہی تمہارے پاس ہوگی، اسے چپ کرواتے یمان غصے سے بولا تھا، بھائی مجھے بس میری معصوم چھپکلی لا دے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، وہ خود کو سنبھالتے بولا تھا، میرا وعدہ ہے تم سے وہ جلد ہی تمہارے پاس ہوگی، مگر اب اپنے کام پر دھیان دو، چلو شاباش ملک یہ سب صاف کرواؤ۔ ملک کو حکم دیتا موسیٰ کو ساتھ لیے باہر نکلا تھا اور ساتھ ہی باقی دونوں بھی نکلے تھے۔ موم اسے ہوش آیا؟ ارمان نے اپنے کمرے سے نکلتے ثانیہ سے پوچھا تھا جو صوفے پر ہی بیٹھی تھی، وہ رات میں دیر ہونے کی وجہ سے رانیہ کو اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا مگر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی جس وجہ سے وہ ابھی بھی دوا کی وجہ سے سو رہی تھی۔ نہیں ارمان ابھی تک سو رہی ہے، انہوں نے اسے بتایا تھا جس پر وہ چپ کر واپس کمرے میں جانے لگا تھا مگر انہوں نے آواز دے اسے پکارا تھا، ارمان! ان کے پکارنے پر وہ رکتا ان کی طرف آیا تھا، مجھے بات کرنی ہے تم سے، وہ بولی تھی جس پر ارمان ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا وہ جوان بچی ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا اور شکر ہے تم وقت پر وہاں موجود تھے، مگر ہم اس طرح اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی ارمان کو سمجھ آ رہا تھا مگر وہ چپ رہا۔ ارمان تم اور مہک دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہو، لیکن میں نے اپنی بے وقوفیوں میں تم لوگوں کا بچپن نہیں دیکھا، بس خود میں لگی رہی اور مجھے صرف خود سے ہی مطلب ہوتا تھا، مگر ارمان اب میں اور نہیں، مجھے احساس ہو گیا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوئی تھی جب ارمان نے انہیں دیکھا تھا۔ میرے بچے مجھے معاف کر دو، تمہاری ماں اچھی نہیں ہے، ثانیہ نے کہتے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے جنہیں وہ تھام گیا تھا۔ موم آپ یہ کیا کر رہی ہیں، ایسے نہ کریں، ارمان نے کہتے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا جس پر وہ رو دی تھی۔ ارمان میں مہک سے بھی ملنا چاہتی ہوں، اسے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ کیسی ہے، مجھے وہ یاد آتی ہے، وہ اس کے ساتھ لگے بولی تھی جس پر وہ بھی چپ کر گیا تھا۔ موم آپ کو پتہ ہے میں تو لڑکا تھا، مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا اور ویسے بھی ڈیڈ کے ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر موم وہ آپ کے اور ڈیڈ کے پیار کے لیے ترسی ہے، بھی جان نہیں تو ہمیں پیار دیا ہے، مگر اب تو آپ ہیں نا میرے پاس، وہ کہتے ہنسا تھا ارمان، لیکن مہک ان کے پوچھنے پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑی تھی۔ موم وہ یمان شاہ کے پاس ہے اور یمان شاہ سے لاکھ اختلاف سے، لیکن میں یہ جانتا ہوں ہماری پرنسس کو خوش رکھے گا، ارمان نے مسکراتے بولا تھا۔
لیکن مجھے اسے دیکھنا ہے ارمان، اتنے دن سے نہیں دیکھا، اسے گلے لگانا ہے۔ وہ اداسی سے بولی تھی، موم وہ کیا ہے نا، آپ کے داماد کے ساتھ آپ کے بیٹے کی نہیں بنتی، اور پھر جو کام اب کر دیا ہے نا، میں نے اس نے جان لے لینی ہے میری، ارمان نے شرارت سے بولا تھا، جس پر ثانیہ نے اس کے سر پر چٹ لگائی تھی۔ لیکن چلیں، آپ کے لیے آپ کا بیٹا کوشش کرے گا، کام تو مشکل ہے مگر کرتا ہوں کچھ، جس پر وہ سوچتے بولا تھا، ارمان تم ملے تھے نا اس سے، کیسی ہے وہ اب اسے دیکھتے بولی تھی۔ جی موم، مال میں ملا تھا، آپ کو پتہ موم وہ یمان کے ساتھ خوش ہے، لیکن مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، میں نے ڈیڈ کی باتوں میں آ کر اس کے لیے مشکل کر دی ہوگی، مگر مجھے یمان پر بھی یقین ہے موم، وہ ان مردوں میں سے نہیں جو اپنی بیوی کی غلطی پر اس پر ظلم کریں۔ وہ بتاتے آخر میں نظریں جھکا گیا تھا، ارمان میں خوش ہوں تمہیں احساس ہو گیا، لیکن تمہارے ڈیڈ اس رفاقت سے وہ بھی بول رہی تھی جب اسے ارمان بولا۔ موم بس یہ آخری تھا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، ڈیڈ کچھ بھی کر لے، لیکن اب میں مہک کی زندگی میں مزید کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، اس کا بھائی زندہ ہے ابھی، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اچھا خیر، اب بیٹی کی باتیں کریں گے یا بیٹے کی بھی کچھ سنیں گی؟ اس کے کہنے پر وہ ہنسی تھی۔ موم ویسے آپ کو اپنی بہو کیسی لگی؟ وہ اب شرارت سے بولا تھا۔ کیا مطلب ارمان؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ موم مجھے رانیہ پسند ہے، میں ان سے پہلی بار مال میں ملا تھا، اور اس کے بعد میں نے ان کے بارے میں انفارمیشن نکلوائی تھی، جس سے مجھے پتہ چلا ان کا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی بچوں کے، اور وہاں جاب بھی کرتی تھی، مگر موم رات کے بعد ڈر گیا ہوں میں اب، اور مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا، وہ ہوش میں آتی ہیں تو اب بات کریں۔ ارمان نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا تھا، ارمان یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، مجھے تو وہ ویسے بھی اچھی لگی ہے، کتنی معصوم سی ہے وہ، خوش ہوتی بولی تھی۔ اچھا خیر، میں دیکھ لوں اسے، اور ہاں تم ایسا کرو، ابھی جاؤ نادیہ بی کو لے جاؤ اور میری بچی کے لیے اچھے سے ڈریسز لے آؤ، اور ہاں مہک، وہ خوشی سے بولی تھی، اوکے موم کرتا ہوں میں کچھ۔ وہ ہنستا بولتے اٹھ بی جان کے کمرے کی طرف گیا تھا، جس پر ثانیہ بھی رانیہ والے کمرے میں گئی تھی۔ یان آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مہک نے یمان کے پاس بیٹھتے بولا تھا۔ وہ جو بیسمنٹ سے نکل موسیٰ کو اس کے کمرے میں چھوڑ اپنے کمرے میں آیا تھا، اور آتے ہی بیڈ پر اپنا سر پکڑ بیٹھ گیا تھا، جس پر وہ اٹھ کے اس کے پاس آئے تھے، جس پر اس نے مہک کو سب بتایا تھا۔ اینجل وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو ہر وقت خوش رہتا تھا، سب کو خوش رکھتا تھا، دیکھو یار آج وہ رو رہا ہے، یمان کے لفظوں میں اس کی تکلیف پتہ چل رہی تھی۔ یان آپ اللہ پر یقین رکھیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اور آپ کو پتہ مجھے تو رشک آ رہا ہے لیزے پر، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی، جس پر یمان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یان آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کے لیے مرد روتا ہے، کیونکہ جب مرد روتا ہے نا وہ بھی کسی عورت کے لیے، تو اس کا مطلب وہ سچ میں عشق کرتا ہے، وہ اسے دیکھتے بتا رہی تھی۔ یان موسیٰ نے لیزے سے عشق کیا ہے، اور لیزے نے بھی اس سے محبت کی ہے۔ وہ بولتے چپ ہوئی تھی جب یمان بولا تھا، اینجل اگر وہ محبت کرتی تو اسے چھوڑ کر نہ جاتی، یمان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ یان اسے ڈر تھا اگر موسیٰ کو سچ پتہ چل جاتا تو، آپ کو پتہ ہے انسان اب پوری دنیا کی نفرت برداشت کر لیتا ہے، مگر اس انسان کی نہیں جس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بولنے پر یمان نے اس کی طرف دیکھا تھا، اینجل یار لیکن وہ تکلیف میں ہے، وہ رو رہا ہے یار، یمان نے اپنا سر مسلتے بولا تھا۔ تو آپ ہیں نا اس کے پاس، ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں، آپ تینوں سنبھالیں نا اسے، وہ مسکراتے بولی تھی، جس پر وہ بھی مسکراتا اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا، جس پر وہ گھبرائی تھی، مگر پھر خود کو کمپوز کرتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ شکریہ اینجل، وہ آنکھیں بند کرتا بولا تھا، اور وہ کیوں؟ جس پر وہ اس کے چہرے کو دیکھتے بولی تھی، مجھے سنبھالنے کے لیے، میری فیملی کو اپنا سمجھنے کے لیے، اذلان کو قبول کرنے کے لیے، وہ آنکھیں بند میں ہی بولا تھا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ شاہ جب آپ میرے ہیں تو آپ سے منسلک ہر رشتہ بھی میرا ہے، وہ مسکراتے بولی تھی، اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا اور جلد ہی نیند کے آغوش میں چلا گیا تھا، جبکہ مہک پیچھے بیٹھ کر اسے ٹیک لگاتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنی آنکھیں بند کر خود کے اور یمان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کون ہیں آپ؟ رانیہ نے پیچھے ٹیک لگاتے ثانیہ کو دیکھتے ڈرتے بولا تھا، وہ بھی اٹھی ہی تھی جب ثانیہ اندر آئی تھی۔ ارے بیٹا ڈرو نہیں، یہاں تم محفوظ ہو، ثانیہ نے اس کے پاس بیٹھتے بولا، جس پر وہ مزید پیچھے ہوئی تھی۔ رات جب وہ آئی تھی تو اس کی حالت بہت خراب تھی، تبھی ثانیہ نے اسے مہک کا سوٹ پہنا دیا تھا جو اسے بالکل فٹ تھا، اور وہ ابھی بھی مہک کے ہی روم میں تھی، اسے دیکھ وہ مسکرائی تھی۔ کون ہیں؟ اس کا پھر وہی سوال تھا۔ میں ارمان کی مام ہوں، رات میں آپ کو وہی لے کر آیا تھا، مگر آپ کو ہوش نہیں تھا، آپ کے کپڑے میں نے چینج کیے تھے، خیر اب بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ ثانیہ نے اسے پیار سے بتاتے کچھ آگے ہوتے اس کا بخار چیک کرتے پوچھا تھا۔ ابھی بھی بخار ہے لیکن کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، خیر آپ اب جلدی سے اٹھیے اور فریش ہو جائیں، ابھی تو
آپ اسی وارڈروب سے کوئی ڈریس نکال لیں، میں نے ارمان کو بھیجا ہے، آپ کے کپڑے لے آتا ہے۔ وہ اس پہ سر پر پیار کرتے بولی تھی۔ انہیں اتنے پیار سے بات کرتے دیکھ رانیہ بھی ایزی ہو گئی تھی۔ آنٹی لیکن مجھے جانا ہے، وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ رانیہ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، یہی آپ کا گھر ہے بیٹا، اور جو رات میں آپ کی حالت تھی میں نہیں چاہتی میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ ان کے بعد پر رانیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھا تھا۔ لیکن آنٹی میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے ہاسٹل جانا ہے، میری جاب ہے، پھر لوگ باتیں کریں گے۔ آپ کو اور آپ کے بیٹے کا بہت شکریہ میری مدد کے لیے، مگر میں نہیں چاہتی آپ لوگوں کو میری وجہ سے کوئی پرابلم ہو، وہ روتے بولی تھی۔ رانیہ میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا ہے، اور رہی بات لوگوں کی تو ان کا منہ بند کروانے کے لیے میرے پاس ایک راستہ ہے، پھر جب آپ یہاں رہیں گی تو جاب کی ضرورت نہیں، وہ اسے دیکھتے پیار سے بولی تھی۔ چلیں اٹھے اب پہلے کچھ کھا لیں، پھر آپ کو بتاؤں گی میں، تب تک ارمان بھی آ جائے گا، وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولی تھی، جس پر وہ بھی چپ کر اٹھی تھی۔ آنٹی یہ کون ہے؟ رانیہ کی نظر سامنے ہی دیوار پر لگی تصویر پر گئی تھی، جس میں کوئی لڑکی بلیک کلر کی اسکرٹ اور ساتھ ہی ریڈ شرٹ پہنے ہاتھوں میں بلون لیے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ رانیہ کو اپنے جیسے ہی لگی تھی، مگر اسے دیکھ اسے لگا تھا کہ اس نے پہلے بھی اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کے پوچھنے پر ثانیہ نے مسکراتے اسے جواب دیا تھا، ساتھ اٹھ کر اس کی وارڈروب کھولی تھی۔ یہ آپ کے پاس نہیں رہتی؟ اس نے سوچتے سوال کیا تھا۔ نہیں بیٹا، اس کی شادی ہو گئی ہے، اپنے گھر ہی ہوتی ہے۔ ثانیہ نے ایک سوٹ اسے دیا تھا، ساتھ ہی بات کا جواب اپنے آنسو روکتے دیا تھا۔ مگر رانیہ مسلسل تصویر کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر ڈریس لیے واش روم چلی گئی تھی، جس پر ثانیہ بھی باہر آ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے نہیں ملی؟ خان کا غصے سے برا حال تھا۔ خان دیکھو بات کو سمجھو، ابھی اس لڑکی کو چھوڑو، مانسٹر کا سوچو، اب تو وہ دونوں لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ زبیر نے اسے گارڈز پر غصہ کرتے دیکھ بولا تھا، تم سے ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا زبیر، تم نے تو کہا تھا وہ لڑکیاں ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ وہ اب غصے سے زبیر کو بولا تھا، خان میں نے کہا تھا، مگر وہ سچ جان کے ہیں اب کیا کرنا ہے؟ وہ پریشان ہوتا بولا تھا، کرنا کیا ہے؟ وہی جو آج سے 16 سال پہلے اس شاہ اور خان کا کیا تھا۔ وہ خباثت سے ہنستے بولا تھا، خان لیکن یہ لوگ ان کی طرح نہیں ہیں، زبیر نے پریشانی سے بولا تھا۔ زبیر تم فکر نہ کرو، ان مانسٹر کو ایسی موت ماروں گا نا کہ پھر کوئی ہمت نہیں کرے گا، اور پھر وہ دونوں لڑکیاں بہت پھڑپھڑا رہی ہیں نا، ان کے بھی پر کاٹوں گا۔ وہ شراب کا گلاس منہ کو لگاتے بولا تھا، اور اس لڑکی کا پتہ کرواؤ آخر گئی کہاں وہ؟ خان نے غصے سے کہتے اپنے گارڈز کو باہر جانے کا بولا تھا، جس پر زبیر بھی اب چپ کر سوچنے لگا تھا۔ نور ابھی فریش ہو کر نکلی تھی، اس دن کے بعد شایان نے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، وہ رات لیٹ آتا اور صبح جلدی چلا جاتا۔ ابھی بھی وہ فریش ہوا اور ڈریسنگ کی ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی جب وہ کمرے میں آیا تھا، اور سامنے ہی اسے ڈریسنگ کے پاس کھڑے دیکھ اس کی طرف آیا تھا، اور پیچھے سے ہی اسے اپنے حصار میں لیتے اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکایا تھا۔ ویسے کوئی اب بڑا مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے، اس نے نور کے کان میں شرارت سے ہی سرگوشی کی تھی، جس پر نور نے شیشے ہی سے اسے گھوری ڈالی تھی۔ میں چھپ رہی ہوں یا آپ غائب ہیں؟ اس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ کیا کروں یار، موسیٰ کی وجہ سے پریشان